عزیزان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے شرک۔ اگر انسان زنا کرے، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ شراب پیے، توبہ کرے، اللہ معاف کر دیں گے۔ مگر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو اگر ہم نے شریک بنایا تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف کرنے والے نہیں، ہرگز معاف کرنے والے نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء اکرام آئے۔ تو میرے بھائی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، صحیح ہے نہیں؟ کوئی ہے کہ بھئی اللہ سے بڑا؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو پھر ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر ہم غیر اللہ کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے؟ قرآن پاک کی آپ آیت کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جھاڑ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک مکھی کو اڑا سکے، پتھر میں کوئی اتنی طاقت نہیں کہ مکھی کو اڑا سکے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ نہ جھاڑ میں ہے، نہ پانی میں ہے، نہ پتھر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مکھی جو بیٹھتی ہے اس کو اڑانے کی طاقت نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، ہم ایک اللہ کو مان کر ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کو ہم مان کر اگر زندگی گزاریں گے تو ہماری دونوں جہاں بھی کامیاب ہوگی۔ صرف ایک جہاں نہیں، دونوں جہاں بھی ہماری کامیابی ہوگی، اور دونوں جہاں میں بھی ہم جو انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ صحابہ اکرام کے واقعات کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، خود ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے حضور کے پاس، دیکھا کہ چمڑے کا تکیہ رکھا ہوا ہے، اور جس پر آپ حضور جو سوتے تھے وہ ایک بوریا رکھا ہوا ہے، ایک چٹائی رکھی ہوئی ہے، ایک کونے میں رکھا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر رونے لگے، حضور کا یہ بستر۔ روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قیصر و کسریٰ ان کے پاس بڑی بڑی نہریں ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں اور وہ دنیا میں خوش و خرم ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنایا ہے، مگر آپ کا بستر جو ہے چمڑے کا، آپ کا بستر جو ہے بورے کا ہے، چٹائی آپ کی یہ ہے۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے بہترین انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، فرمایا کہ عمر، یہ جو دنیا ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ یہ جو دنیا ہے ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے کتنا بہترین جواب دیا۔ یہ جو دنیا ہے نہیں، کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے، یہ آخرت ہمارے لیے۔ میرے بھائی، حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت ہے نہیں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر منمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمارے لیے پابندی لگائی ہے۔ کیا پابندی ہے بھی؟ کھانے پینے کے لیے پابندی نہیں، سونے کے لیے نہیں، چلنے پھرنے کے لیے پابندی نہیں لگائی۔ اللہ نے ہمارے لیے پابندی یہ لگائی کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، یہ ہمارے لیے پابندی لگی۔ 5 مرتبہ نماز پڑھنا ہے، ہمارے لیے پہلی پابندی لگی۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، پھر ذکر و اذکار کرنا ہے، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا ہے، پھر جو ہم 24 گھنٹوں میں جو ہم سے جو گناہ جو ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم توبہ و استغفار کرنا ہے، یہ ہمارے لیے پابندی لگی۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے پابندی لگی، نہیں، نہ کھانے کے لیے لگائی، نہ پینے کے لیے لگائی، نہ سونے کے لیے، نہ بیٹھنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے پابندی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہم اللہ کے احکام پر زندگی گزارنا۔ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ دنیا میں آنے کا مقصد بے مقصد نہیں۔ اللہ نے بے مقصد کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ کسی بھی چیز کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، نہیں؟ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات، احسن کا لفظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ تو میرے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے پروردگار، تو کافر کو بہت زیادہ دیتا۔ کیا پیارا سوال کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہا اللہ سے کہ اے پروردگار، تو کافر کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ اللہ نے دوزخ کو کھول کے دکھایا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ دوزخ کو کھول کے دکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا تو دوزخ کے اندر ایک انگارے کا ڈلہ آسمان و زمینوں سے بڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے دوزخ کو کھول کے دکھایا۔ کیا دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ دوزخ کے اندر ایک انگار کا ایک ڈلہ آسمان و زمینوں سے بڑا۔ اگر دوزخ کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے 7 سمندروں میں اگر ڈال دیا جائے تو 7 سمندروں کا پانی کھولنا شروع ہو جائے۔ اگر جہنم کا پانی کا ایک قطرہ جو ہے زمین پر گر جائے تو جو میٹھے جو پھل ہیں وہ ختم ہو جائے، اور دوزخ کا ایک سانپ اگر زمین پر اپنا ایک پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر ہریالی نہ ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو اتنی طاقت دی ہے، جہنم کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن
जहन्नम सामने आएगी, खींचा जाएगा, उसको लेकर आएंगे। अगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत गैब से अगर जहन्नम को नहीं पकड़ेंगे तो सारे इंसानों को एक ही लुकमे में निगल जाए। इतनी ताकत अल्लाह ने जहन्नम को दी है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जहन्नम के जो पत्थर जो है, ये पत्थर को अगर दुनिया के पहाड़ों पर अगर रख दिया जाए तो उसकी गर्मी से सारे पहाड़ जो है सियाह पानी में तब्दील हो जाए, पिघल जाए नहीं, सियाह पानी में तब्दील हो जाए। तो मेरे भाई, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाया, ये नज़ारे को देखा, ये मंजर को देखा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या है परवरदिगार, अगर तू काफिर को सारी दुनिया भी अगर तू दे दे, सारी दुनिया भी तू अगर दे दे, तो फिर जो है वो सारी दुनिया भी जो है उनके लिए बेकार। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरा सवाल किया अल्लाह से, कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुसलमान को बड़ी तंगी देता। मूसा अलैहिस्सलाम का हम पर बहुत एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जो हमारे ज़हनों में जो सवाल आती नहीं, वो सवाल उन्हें पहले करके चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह से, क्या ऐ परवरदिगार, तू मुसलमान को बड़ी तंगी देता। मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के दरवाजे को खोल के दिखाया, जन्नत के दरवाजे को खोल के दिखाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा जन्नत में पानी की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, पाक शराब की नहरें बह रही हैं, दूध की नहरें बह रही हैं। एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है। तो मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्नत का मंजर दिखाया। सूरह दुखान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के हूरों के मुतालिक क्या फरमाया, हम इन जन्नत के हूरों से तुम्हारा निकाह कर देंगे। कुरान में अल्लाह खुद फरमाते हैं, हमने जन्नत की औरतों से हमने तुम्हारा निकाह कर दिया है। उस हूरों के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर वो जन्नत की हूर सातों समंदरों में अगर एक मर्तबा अगर थूक दे तो सारे समंदरों का पानी शहद से ज्यादा मीठा हो जाए, मगर उनको थूक तो आता नहीं, वो ऐब से पाक है। सिर्फ मिसाल के तौर पर मिसाल दी गई है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जन्नत को जो बनाया है, ना किसी इंसान ने उसको देखा है, ना किसी इंसान के कानों ने उसको सुना है, ना उनके दिलों में वैसा गुजरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में वैसी नेमतें बनाई, जन्नत में वैसी नेमतें बनाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का मर्तबा कितना बड़ा, कितना ऊंचा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। मेरे भाई, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मरते दम तक अपने हाथों से जो है आटा गूंथते थे, अपने हाथों से मरते दम तक आटा गूंथते थे, आटा गूंथ कर जो है रोटियां पकाते। और उनके घर का माहौल कैसा, 3-3 दिन तक जो है घर में फाका, खाने को खाना, 3-3 दिन तक फाका। शहजादे इमाम हसन व हुसैन भूख की शिद्दत की वजह से रोने लग जाते थे, रोते थे, तड़पते थे। किताबों में यहां तक आता है, जब शहजादे भूख की वजह से रोते तो हजरत फातिमा अपनी जबान बच्चों को चुसवाती थी, बच्चे वो चूस कर जो है उनकी भूख खत्म होती थी, भूख मिटती थी। मेरे भाई, क्यों? इसलिए कि सहाबा और सहाबियात जो है आखिरत पर राजी थे।
دنیا پر راضی نہیں، آخرت پر راضی تھے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو آخرت مل ہی جائے گی، جنت مل ہی جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، آج ہمارے حالات کیا ہے؟ آج ہم آخرت پر راضی نہیں، آج ہم دنیا پر راضی۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ جمعہ گیا تو پھر جمعہ کو مسجد میں آ رہی ہے، ہمارے حالات یہ ہو گئی آج۔ میرے بھائی، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، جہاں کہیں پر بھی رہے نمازوں کی پابندی کریں، جہاں کہیں پر بھی رہے اللہ کے احکام پر پابندی کریں۔ اللہ کا پہلا حکم کیا ہے؟ نماز۔ جہاں کہیں پر بھی رہے نمازوں کی پابندی۔ میرے بھائی، ہم نماز کو دنیا کا مقصد ہم بنائے تو دیکھو دنیا میں ہمیں اللہ کتنا سکون دے گا، سکون ملے گا۔ نماز پڑھنے سے سکون ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، الحمدللہ شوال کا مہینہ بھی گزر گیا، نہیں؟ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو مقصد بنانے کے بجائے ہم آخرت کو اپنے سامنے رکھیں، آخرت کو ہم سامنے رکھیں۔ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی۔ جنت میں جو ہے ایک نور چمکے گا، جنت میں ایک نور چمکے گا۔ جنتی دیکھیں گے، جنتی یہ نور کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، حیران ہونے لگیں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے یہ کیسی روشنی ہے، یہ کیسا نور ہے؟ تو کوئی کہے گا اوپر کی جنت میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کسی بات پر مسکرائے ہیں، وہ مسکرانے کی وجہ سے وہ دونوں کی دانتوں کی چمک سے یہ نور نکلا ہے جو جنت میں سارے جنت کو روشن کر دیا۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے بڑے نعمتیں رکھی، بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے منظر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے اگر کسی مسلمان کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے یا ایک پیر ٹوٹ جائے یا دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یا دونوں پیر ٹوٹ جائیں یا وہ اپنی ناک کو زمین پر گھستا ہوا رہے اور قیامت تک اسے نہ کھانے کو ملے نہ قیامت تک اسے پانی پینے کو ملے، اگر اس مسلمان کو جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ اپنی پوری تکلیف کو بھول جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے اس کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر چلیں گے انشاءاللہ، اس کے احکام پر چلیں۔ میرے بھائی، صحابہ کے واقعات ہمارے زندگیوں میں موجود ہیں۔ صحابہ ہمارے لیے نمونہ، صحابہ اکرام کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ ہم نے یہاں تک سنا اور پڑھا کہ جو ہے پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا کی دولت سے بھی نوازا، دنیا کی دولت سے بھی نوازا صحابہ اکرام کو اللہ نے۔ ایک آدمی ایک صحابی کے پاس آئے، کہنے لگے مجھے کچھ پیسے خرچ چاہیے۔ پوچھا کتنے؟ 30,000 30,000 درہم مجھے خرچ چاہیے۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگے میں آپ کو 1 ہفتے کے بعد دوں گا۔ تو پھر یہ صاحب وہ جو آدمی تھے 30,000 درہم لے کے چلے گئے۔ 8 دن کے بعد پھر وہ 30,000 درہم لے کے آئے واپس قرض دینے کے لیے۔ یہ جو صحابی جو دیے تھے کیا کہنے لگے میں جب دیتا ہوں تو پھر واپس نہیں لیتا، میں جب دیتا ہوں تو واپس نہیں لیتا۔ تو میرے بھائی، صحابہ اکرام کو اللہ نے دین کی دولت سے بھی نوازا تھا اور دنیا کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ ایک صحابی گھر میں سوئے ہوئے ہیں،
دروازے پر ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اللہ کے نام پر اس نے مانگا، گھر میں دیکھا کہ صحابی سوئے ہوئے ہیں، گھر میں جو نوکرانی جو تھی، جو خادمہ جو تھی، اس نے سنا کہ اللہ کے نام پر سائل مانگ رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اب میں میرے آقا کو اٹھاؤں گی تو تکلیف ہوگی، تو اس خادمہ نے کیا کیا؟ یہ ایک اونٹ کھول کر دے دیا، یہ ایک غلام پکڑا دیا اور 750 درہم یعنی 10,000 روپے بھی دے دیے۔ کسے؟ اپنے آقا کو بولے بغیر، اپنے مالک کو بولے بغیر، یہ اونٹ دے دیے، یہ غلام دے دیے، 750 دینار بھی دے دے، وہ لے کر چلے گا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ صحابی اٹھے، جیسے ہی اٹھے خادمہ نے کہا آپ سوئے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، میں نے یہ دے دیا، یہ کون دے دیا، یہ غلام دے دیا، 750 درہم بھی میں نے دے دیا۔ اگر ہمارے گھر کی خادمہ 1 روپیہ اٹھا کو دیتی تو چھوڑتے تھے کہ ہم لوگ چھوڑتے تھے؟ ہاں میرے بھائی، وہ صحابہ تھے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہی صحابہ کے بھی اخلاق ہمارے لیے نمونہ بن کے گئے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے خادمہ، اے اللہ کی بندی، تو نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو نے مجھے نیند سے کیوں نہیں اٹھایا؟ اگر تو مجھے نیند سے اٹھاتی تو میں اس سائل کو، اس فقیر کو میں اتنا دیتا کہ وہ مرتے دم تک پھر دوبارہ جو ہے کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پسارتا۔ یہ ایسے، یہ صحابہ۔ میرا بھائی، ہم جو ہے ہمارے سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں اور اللہ کے احکام پر ہم زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں کہ وقت ملا تو نماز پڑھ لیں، وقت ملا تو نماز پڑھ لیں، نہیں۔ اگر کسی کا مسجد میں نکاح ہے، مسجد میں نکاح ہے تو وہ ماشاءاللہ نمازیں آتی، کسی کا جنازہ آیا تو مسجد کو آ لی۔ میرے بھائی ایسا نہیں، اللہ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا آیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، چھینا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ نہیں بھائی، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی دعا ہے، اس لیے آج لوگ بچے ہوئے ہیں۔ نہیں تو پچھلی قوموں کے واقعات آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی پر پتھروں کی بارش برسی، کسی پر آگ کی بارش برسی، کسی پر زمین پھٹ کر دھس گئے، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو کتے بنا دیے گئے، کسی کو برا جانور سور بنا دیے گئے۔ یہ اللہ کے عذابات نازل ہوئے پچھلی قوموں میں، مگر یہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے کہ میری امت کو ایسی حالت میں غرق نہیں کرنا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، دعا، اور اللہ بھی ہمیں بہت چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ صرف اللہ سے کرنے کو لگا تو ہوگا کہ بھئی ہم لوگ کرنا نہیں کیا؟ تو ہم اللہ سے کیسے محبت کا اظہار کریں؟ نمازوں کی پابندی، سب سے پہلی جو ہے نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، جنت کو مانگیں، جنت کا سوال کریں، اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ رب العالمین ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے ہر احکام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گھروں میں اس کی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔